آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. آپ کی پہلی پویم. لاسٹ ٹائم ہم نے الحمدللہ ایک چیپٹر ڈسکس کیا تھا آپ کا. آئی ہوپ کہ وہ چیپٹر آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. اب اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, دوسری پویم کی جانب بڑھتے ہیں. نام آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, دا وائس آف گاڈ. اس نظم کو بھی میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. جس طرح پہلے میں نے آپ کو چیپٹر پڑھایا تھا, تو اس چیپٹر کو بھی میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. بالکل اسی طرح اس پویم کو بھی میں نے چند حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ بات آپ پر اچھی طرح سے واضح ہو جائے. سب سے پہلے میں اس نظم کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد اس نظم میں آنے والے چند مشکل الفاظ کی میننگس آپ کے سامنے عرض کروں گا. پھر اس پویم کو ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر آپ نے اس پویم کے بارے میں مزید سمجھنا ہے, سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو وہ کون سے ریسورسز ہوں گے جن کو آپ عمل میں لائیں گے, اور آخر میں انشاءاللہ اسائنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے کانٹینٹس کو ریوائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں اس نظم کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد اس پوم میں یا پویم میں دونوں پروننسیشن ٹھیک ہیں, پویم بھی آپ کہہ سکتے ہیں, پوم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس پویم یا پوم میں آنے والے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگس آپ کے سامنے ڈسکس ہوں گے. پھر اس پویم کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر اس پویم کے بارے میں آپ مزید سیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے ریسورسز ہوں گے جن کو آپ استعمال کریں گے, اور آخر میں انشاءاللہ اسائنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی. اللہ کے نام سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس پویم کا انٹروڈکشن رکھوں گا. بڑے ہی زبردست انٹروڈکشن ہے, اور انٹروڈکشن کو میں نے دو مزید حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. انٹروڈکشن کی ایک حصہ انتہائی مختصر ہے جس میں پوئٹ کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس نظم کے پوئٹ کون ہیں, ٹھیک ہے, ان کا نام بتاؤں گا. اور دوسرے حصے میں اس پویم کی تھیم آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو اسکرین پہ آپ کے آ رہا ہے اباؤٹ پوئٹ آف دا پویم. تو اس نظم کے پوئٹ کا نام ہے لوئس آئی نیومین. آئی کا مطلب اسرائیل, شارٹ فارم میں آئی کہا جاتا ہے. تو نام کیا بن گیا, لوئس اسرائیل نیومین. ان کا جو رجحان تھا وہ مذہبی نظمیں لکھنے کے حوالے سے مشہور تھا. یعنی ان کی جو اور نظمیں بھی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو مذہبی رنگ نمایاں نظر آئے گا. یہ نظم بھی مذہبی رنگ کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب آتے ہیں نظم کے تھیم کی جانب. نظم کی تھیم کیا ہے؟ نظم کی تھیم یہ انتہائی مختصر ترین نظم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس سے مختصر ترین نظم آپ نے شاید اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہو تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی. نظم کی تھیم یہ ہے کہ اس میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خدا تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے کسی بلند عمارت پر چڑھنا یا کوئی بہت مشکل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خدا تک پہنچنے کے جو سب سے بڑا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کے دکھ اور درد تک رسائی حاصل کر لیں. دیکھیں, باحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں. عبادات ایک راستہ ہے, خدمت خلق ایک راستہ ہے, بہت سارے راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے. اور اسلام تو ہمیں پورا تصور دیتا ہے کہ تمام چیزیں ہم نے کرنی ہیں. یعنی ایک وقت میں ہم نے عبادت بھی کرنی ہے, اور اسی وقت میں ہمیں والدین کی خدمت بھی کرنی ہے, اور اسی وقت میں ہمیں معاشرے میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. لیکن اس نظم کے اندر شاعر نے انسانیت کی خدمت کو بنیاد بنا کر اس پوری نظم کو لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو نظم کے اندر کیا بات بیان ہوگی انشاءاللہ وہ جب نظم پڑھیں گے تو میں مزید اس کو وہاں پر ایکسپلین کر دوں گا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ خدا کے بندوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے. اب نظم آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے, اس کو میں یہاں سے ریڈ بھی کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اس چھوٹی سی نظم کی ایکسپلینیشن بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people. پہلی لائن میں کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا, میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی, سننا چاہا کہ میں یہ جانوں کہ خدا کی آواز کو میں سنوں. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے مینار کے سب سے اوپر والے حصے پہ چڑھ گیا. لیکن جیسے ہی میں وہاں پر چڑھا تو وہاں سے خدا نے اعلان کیا کہ دوبارہ نیچے جاؤ, میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. اب ایسا بالکل نہیں ہوا
کہ پوئٹ واقعی کوئی بلند ترین عمارت پہ چڑھ گیا یا کسی مینار پہ چڑھ گیا اور وہاں سے خدا نے آواز لگا کر یہ بات کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ نظم کے اندر بات سمجھانے کے لیے اسٹوری کریٹ کی جاتی ہے، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک پکچر پیش کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے راستے بہت مشکل ہیں، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ خدا کو واقعی راضی کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے بندوں کو راضی کیجیے۔ یعنی جو انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی قبولیت کو ممکن بنائے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے کام آئے۔ جو انسان خدا کے بندوں کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلام کو پڑھیں تو اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے دن کے اجالے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جگہ جگہ انسانوں کی خدمت کا درس دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کے کام آتے تھے، کس طرح آپ اپنے اہم ترین وقت کو انسانوں کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت مشکل ذریعہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں۔ اللہ نے ہم سب انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو سننے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیشوں کے حوالے سے کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، کسی کو انجینئر بنایا ہے، کسی کو ٹیچر بنایا ہے، کسی کو بزنس مین بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس صلاحیت سے نوازا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اس میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے صرف کر دیں۔ یعنی ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہو۔ جب ہم اس نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے تو ہمارا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھا وہ اس پویم کا ایکسپلینیشن، اس پویم کی ایکسپلینیشن جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو یا کوئی بات میں نے ایسی بیان کی ہو جو آپ پر واضح نہیں ہوئی ہو، تو جہاں یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے نیچے کامنٹ باکس ہوتا ہے، وہاں آپ میسج کر رپلائی کر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کا جواب وہاں پر دوں گا۔ اچھا، مشکل الفاظ اس نظم کے آپ کے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ کے میننگس لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے۔ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ سارٹ کا مطلب تلاش کرنا، کلائمب چڑھنا، ٹاپ موسٹ سب سے اونچا، اسٹیپل مینار، ڈگلیئر اعلان کرنا، ڈیول بسنا یا رہنا۔ اب شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اگر آپ اس پویم کے بارے میں مزید سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سے ذرائع ہوں گے جن کو آپ استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے ٹیکسٹ بک ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، لیکچر دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ جا کر سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے وتھ پراپر پروننسیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں اس کی ریڈنگ بھی کر لیں۔ اچھا، پھر اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ اچھا، 10 ایئرس کا جہاں تک سوال ہے، 10 ایئرس میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کیا تھا کہ 10 ایئرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نظم کے آنے والے سوالوں کو آپ کاپی کر کے یاد کر لیں، بلکہ 10 ایئرس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر واضح ہو جائے اس چیپٹر کا پیٹرن، یعنی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایگزام کے اندر اس چیپٹر کے سوالات کس طرح سے آتے ہیں۔ یہ ہے 10 ایئرس کا مقصد۔ اچھا، انٹرنیٹ پر آپ کو اس نظم کے شاعر کے بارے میں مزید انفارمیشن مل جائے گی، اس نظم کے حوالے سے مزید انفارمیشن مل جائے گی، وہاں پر آپ اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ لیکن کوشش کیجیے گا کہ انٹرنیٹ آپ اپنے والدین کی پریزنس اور پرمیشن میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے اسائنمنٹ کی، اسائنمنٹ آپ کو پتہ ہے، پہلا اسائنمنٹ آئی تھنک آپ کو مل چکا ہے، دوسرے اسائنمنٹ بھی آپ کو اسی ریسورس سے ملے گا جیسے پہلے آپ کو اسائنمنٹ ملا تھا۔ اسائنمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ اسائنمنٹ نہیں کرتے تو میرا اس نظم کی وضاحت کرنا اور آپ کا اس نظم کی وضاحت سننا دونوں رائے گا جائے گا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسائنمنٹ لازمی کریں تاکہ آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی جاری و ساری رہے۔ اللہ نے انشاءاللہ زندگی دی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔